प्रोग्राम लाते हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। कोई 20 अरब डॉलर पाकिस्तान को आईएमएफ ने कर्जा दिया था। किस तरह ये कर्जा लिया, कौन कौन से जतन करने पड़े, गरीब आवाम के ऊपर कितने पहाड़ गिरा कर ये कर्जा मिला। आज इतला मिली है कि कोई 12-13 अरब रुपया जो है उसमें से गायब हो गया। ना किसी को कोई परवाह, ना कोई जवाब दे, ना कोई इसकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार। हमारे मोहतरम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, उनके पास टाइम नहीं है, वो किस काम में लगे हुए आगे जाके आपको बताता हूँ। अदालतें हैं, वो पूछ नहीं सकती। अदालतों से मुझे याद आया कि आज ही मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि बांग्लादेश की एक अदालत ने कुछ लोगों को सज़ाए मौत सुनाई, रेप का केस था। तो वहाँ पे जो जज साहब थे, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये अदालतों की हमारी इज्जत है, ये एहतराम है हमारी अदालतों का। अब जनाब ये पैसा गया कहाँ पे, ये बड़ा अहम सवाल है। नून लीग की टीम है, वो रोज़ाना लंदन आ रहे हैं, जा रहे हैं, लंदन में मीटिंग हो रही है, कभी कोई लंदन आ रहा है, बिजनेस क्लास में आ रहे हैं। बिजनेस क्लास की टिकट कोई 6-7 लाख की तो होगी। पाकिस्तानी करेंसी की जो हालत बनी हुई, हो सकता है इससे ज़्यादा हो, मैं एक अंदाज़ा बताया आपको। ये पैसा कहाँ से आया? शर्मिला फ़ारूकी के घर से अरबों रुपए मिले, और भी लोगों के घर से अरबों रुपए मिले। और ये इत्तला है कि जो आईएमएफ से पैसा लिया था, वो सारे खुडे नैन इस तरह लगा दिए। अवाम की हालत नहीं बदली, पाकिस्तान की हालत नहीं बदली, वही हालात जा रहे। तो जनाब इसका ज़िम्मेदार कौन? इमरान खान जेल में है। ये पहले लोग कहते थे कि इमरान खान की वजह से हालात ख़राब हुए हैं, आईएमएफ के साथ इमरान खान ने जो कोई डील की हुई है वो बड़ी ख़तरनाक है, हम मुसीबत में फंस गए हैं। फिर इन्होंने वो पैसा भी ले लिया और पैसा गायब भी कर दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इदारे हमारी अदालतें, हमारी आर्मी के जो जर्नैल हैं, वो किस काम में लगे हुए हैं? वो नवाज शरीफ के साथ मिलकर कौन सा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हमारे मुल्क की ये हालत होती जा रही है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान में जो लोगों की हालत है, जिस तकलीफ से लोग गुजर रहे हैं, और ये प्लानिंग कर रहे हैं कि अगली गवर्नमेंट बनाएंगे और फिर जब सिविल कोई गवर्नमेंट आ जाएगी उसके चक्कर में आईएमएफ से और भी पैसे लेंगे। यहाँ आईएमएफ को वैसे पूछना तो चाहिए कि ये पैसे गए कहाँ पे। बंदा वैसे ही पूछ लेता है, ठीक है, उनके अपने मफादात हैं। ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने इसलिए पैसे दिए थे कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को असला दिया। ये खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही सोशल मीडिया पे। फिर आईएमएफ ने इनको कर्जा दिया था। अब जो हालात आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, पूरी फोर्स, पूरे इदारे ये लगे हुए हैं कि इमरान खान को किसी तरह बेबस करना है, रात से हटाना है। किसी को ये फिक्र नहीं कि पाकिस्तान की दौलत जिसकी लूटमार हो रही है और बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है, वो कल को पाकिस्तान के हालात जो पहले ही ख़राब है, उस पे कितना असर डालेगी और किस तरह पाकिस्तान आगे चलेगा। किसी को इस चीज़ की फ़िक्र नहीं। कमरजीत बाजवा से मिलकर जो गेम डाली गई थी नवाज शरीफ ने, उसके नतीजे में आपने देखा कि इमरान खान और उसकी पार्टी को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। और यहाँ तक भी प्रॉब्लम बनी कि कोई झंडा लेके भी ना पीटीआई का नज़र आए, कोई वैसे भी पीटीआई का नज़र आ जाए, पीटीआई के नारे लगाए तो उसके ऊपर तशद्दुद करो, उसको पकड़ लो। ऊपर से जो ऑर्डर आता है वही रेंजर्स, वही फौज, वही पुलिस करती है। एक तरफ ये भी खबरें है कि इन इदारों में लोग इमरान खान को पसंद भी करते हैं, मगर इसका मुकम्मल जो ताकत का जो भी बादशाह है, वो इमरान खान को ख़त्म करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है। रात को सर जोड़ के बैठ जाते हैं बड़े बड़े ताकतवर लोग इस्लामाबाद के पास, और वहाँ पे फिर रोज़ाना की बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं। बहुत से लोग बता रहे हैं कि इमरान खान शायद आज़ाद हो जाए, इमरान खान के केस ख़त्म हो जाएं। मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर ही हैं,
میں نے صبح کے پروگرام بتایا تھا، جب تک کوئی بین الاقوامی طاقت اگر دباؤ نہیں ڈالے گی، عمران خان کو یہ چھوڑنے والے نہیں۔ یہ 2-3 مذہبی کیس تھے، پتہ چلا ان میں سے لوگوں نے واپس لینے شروع کر دی۔ یہ بھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ جو بندے اٹھائے گئے، شیخ رشید، عثمان ڈار اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں، وہ عدالت میں پیش نہیں کیے جائیں۔ پتہ نہیں، ابھی تک میرے پاس تو کوئی اطلاع نہیں، شاید آپ کے پاس ہو کوئی۔ اب پاکستان میں پورا نظام جو ہے وہ اسی پہ چل رہا ہے کہ عمران خان اگر بچ گیا، عمران خان جیل سے باہر آ گیا تو ہمارا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ سسٹم یہی ہے، یہ لوٹ مار کو عمران خان پوچھے گا یہ 20 ارب کدھر گئے جی ڈالر، یہ لوگوں سے سوال کرے گا کہ ان سے پوچھو جا کے، ان کے پاس جواب نہیں ہونا، کیونکہ یہ تو پکنک لنڈن میں منا رہے ہیں، یہاں پہ سیکیورٹی باہر کھڑی ہے، میلہ لگا ہوا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ایک طرف ہماری عوام بھوک افلاس کی زندگی گزار رہی ہے، دوسری طرف بزنس کلاس میں یہ لوگ سفر کر کے ہر میٹنگ ان کی لنڈن میں ہوتی ہے۔ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں کوئی اپنا پروگرام رکھ لیں، وہاں جا کے کوئی اجلاس رکھ لیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ایسے ٹکٹیں لے کے بعد بھاگ دوڑ پڑی ہوئی ہے، اور یہ وہی پیسہ ہے جو بڑی مصیبت سے لیا تھا۔ ناظرین، اندازہ لگائیں کہ جو لوگ اپنی عوام کی قدر نہیں کرتے، کل کو عوام بھی ان کی قدر نہیں کرے گی۔ ابھی میں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کچھ خواتین سے سوال کیا جا رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ حمزہ کو ہم ووٹ نہیں دیں گے، تو وہ کہتا اگر وہ گھر کے باہر آ کے کہ ہمیں ووٹ دے دو، وہ کہتی پھر دینا پڑے گا ووٹ۔ یہ ہماری غلام قوم ہے، یہ بھول جاتے ہیں جب کسی بڑے آدمی کو دیکھتے ہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں، اسی میں خوش ہو جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہماری سلام دعا ہوگی، بعد میں وہ چاہے ان کو گالیاں دیتا رہے، جب وہ منسٹر بن جائے یا کسی کرسی پہ پہنچ جائے ان کو ملاقات کا موقع بھی نہ دے، ان سے ملے بھی نہ۔ مگر غریب لوگ، سوچ چھوٹی، تبدیلی کیسے آ سکتی، کس طرح آ سکتی؟ یہ میں ابھی پروگرام کر رہا ہوتا ہوں، مجھے بھی کئی ڈراتے رہتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف نہ بولیں، آپ سچ نہ بولیں۔ اچھا پاپا، پھر میں جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہوں، پھر سارے جس طرح پاکستان میں ہمارے وہ لفافہ پروگرام صحافی چل رہے اسی طرح چلنا شروع کر دیں۔ یہی بزدلی نے آپ کو آج یہاں تک پہنچایا ہوا ہے۔ یہی بزدلی ہے کہ کبھی کسی بچے کی موت ہو جاتی تو آپ کی میڈیا بات بھی نہیں کرتی، کبھی کسی بڑے کی موت ہو جاتی تو وہ بھی اس پر ڈال دیا جاتا ہے جس کی موت ہوئی ہوتی ہے اس کے گھر والوں کے اوپر۔ یہ آدھا قانون وہاں پہ جو چل رہا ہے نبینا، نظر ہی نہیں آتا، اس سے آپ جھوٹ بول بول کے کتنی دیر چلائیں؟ اچھا مجھے بتائیں، جھوٹ والا سلسلہ کتنی دیر چلتا ہے؟ زیادہ دیر نہیں چلتا۔ اس لیے جو ہمارے ادارے اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے کس طرح ہٹانا، خدا کے بندو اس عوام کا سوچو، اس عوام کو ریلیف کیسے ملنا ہے، ان کو روٹی کیسے ملنی، ان کو کھانا کیسے ملنا، پانی کیسے ملنا، گھی کیسے ملنا۔ آپ اندازہ لگائیں، ایسی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی، لوگ پانی کے ساتھ روٹی کھا رہے، کوئی چٹنی کے ساتھ کھا رہا ہے، کوئی چار کے ساتھ کھا رہا، ہڈیاں نکلی ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں میں نے شاید اس بات کا ذکر کیا تھا، وہ بندہ کہتا میں تو بکرے کا گوشت میری اوقات ہی نہیں کہ میں کھا سکوں۔ اس نے پوچھا کب آخری دفعہ کھایا؟ کہتا میری اوقات ہی نہیں۔ یہ بزنس کلاس میں پکنک منا رہے ہیں، یہ بزنس کلاس میں آ رہے جا رہے، اور سر آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں چوروں کا ڈاکوؤں کا حساب کروں گا، یہ ان سے تو پوچھے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، یہ غریبوں کا حساب تو آپ کر رہے ہیں۔ وہ تو غریب تو کہیں نہیں جاتا، بے فکر رہے، آپ نے چھوڑا ہی نہیں کسی جگہ پہ جانے کے لیے۔ غریب پاکستان میں رہے گا، وہ کہیں نہیں جائے گا، اس کے بعد تو ٹکٹ نہیں ہوتے دوسرے شہر جانے کے۔ یہ غربت کا عالم ہے۔ ایسے ایسے سوشل میڈیا پہ تکلیف دہ منظر دیکھنے کو ہوتے ہیں کہ وہ بیچارہ کوئی مدد کرتا تو وہ رونا شروع کر دیتا کہ یار آپ نے میری مدد کی، میں تو بڑا پریشان تھا، میں تو گھر کا کرایہ نہیں دے سکتا، یہ تم نے تو میرے اوپر بڑا احسان کیا۔ وہ کہتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالا، ہم یہاں پہ پہنچے۔ ایسے نیک لوگ بھی ہیں، لیکن اگر یہی نیکی ہمارے حکمران کرے، ہمارے جرنیل کریں،
تو ایک عام آدمی کو پبلک سینے سے لگا رہی تو ان کو بھی تو لگائے گی نا۔ اگر تو میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیں مجھے۔ تو جناب آپ احتساب غریبوں کا کرنے کے لیے تو ہر کچھ 76 سال سے کر رہے ہیں غریبوں کا۔ یہ جو لوگ امیر ہے جن کے پاس دولت آئی ایم ایف کا قرضہ آیا ان کا بھی تو احتساب کر لیں، ان سے بھی پوچھ لیں کہ یہ وہ پوچھ ہی لیں، چلو آپ نے پکڑنا تو نہیں ان کو، کیونکہ آپ کے دور میں ہی جنرل قمر جاوید باجوہ کے بعد ہی وہ انہوں نے اپنے قرضے شرضے کیسز ختم کروائے۔ تو پوچھے تو صحیح کہ جناب یہ پیسے گئے کہاں پہ ہیں؟ یہ نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں وہی پوچھ لیں، وہ ایک کچہری لگائیں، ذرا دیکھیں لوگ بھی کہ ان سے پوچھیں سب سے کہ یہ دولت گئی کہاں پہ ہے، ساری پارلیمنٹ کو وہاں پہ بلا کے پوچھیں ذرا کہ یہ عوام کے نام پہ آپ نے پیسہ لیا گیا کہاں؟ آپ عمران خان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں، وہ جیل میں پڑا ہوا وہ بھی کہیں نہیں جانے والا، اس کو چھوڑ بھی دیں تو وہ پاکستان میں رہے گا، جب مرضی پکڑ لے اس کو دوبارہ۔ تو یہ ایک مشورہ ہے آپ کو، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔